ادبی کی تو برکات ہیں کہ اللہ نے ان حضرات کا وجود ہمارے میں قائم رکھا اور اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور جامعہ کا فیض اللہ قیامت کی صبح تک جاری ساری رکھے۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی محمد فی اولی کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد صلاة تکون لنجات وسیلة ولعلو درجات کفیلہ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے مل کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، اہلیان خان پور، گرد و نواح سے آنے والے تمام مسلمان بھائیوں، ایمان والی باپردہ باکردار معززات عزت دار گھرانے کی ماں بہنیں بیٹیاں،
جو علماء اور مہمانوں کے لیے کب سے ان کی خدمت میں مصروف ہیں، اور صرف آج نہیں، مسلسل 2 دن اور یہ خدمت چلتی رہے گی۔ جس نے بھی اس جامعہ کی اس بابرکت سالانہ 3 روزہ اجتماع میں حصہ لیا، یہاں تک کہ جس نے رستے کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے والا ایک روڑا بھی اٹھا کر علیحدہ کر دیا، اللہ جل شانہ سب سے راضی ہو گئے۔ میرے ایک انفرادی عبادت ہو رہی ہے، سوئی 3 کی طرف سے 4 کی طرف اور 4 سے 5 کی طرف رواں دواں ہے۔ ایک اجتماعی عبادت ہو رہی ہے، ایک انفرادی سوچ ہے جو اس وقت سجدوں میں اور مصلی پر اور قرآن کی تلاوت پر کئی ایک ہوں گے جنہوں نے اپنے گھر کو نماز کے سجدوں اور قرآن کی تلاوت سے چمکا رکھا ہے۔ انفرادی جو عبادت ہو رہی ہے اللہ انہیں بھی اجر سے محرومی رکھ لے، لیکن جو ایک اجتماعی عبادت ہے کہ میں بھی سدھر جاؤں اور سارے عالم کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، اس کے لیے اللہ میرے مال اور میری اولاد اور مجھے ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے۔ اس اجتماعیت پر اللہ کی قسم علماء بیٹھے، اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے آتے ہیں اور قبولیت کے فیصلے آتے ہیں، اور یہی وہ گھڑیاں ہیں کہ جس گھڑی کو دیکھ کر اللہ آسمان کی مخلوق پہ فخر فرماتے ہیں، اور یہی وہ اجتماعات ہیں کہ جن اجتماعات کے بارے میں اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اوپر نیچے دائیں بائیں سے گھیر لو اور جو مانگ رہے ان کے مانگنے پر آمین کہہ دو اور ساتھ خوشخبری بھی دے دو، تمہارے ہاتھ منہ پر پھیرنے سے پہلے جو تم نے جائز مانگا اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ اب بتاؤ اتنے بڑے میلے کو اور اتنی با برکت اور با ذوق محفل کو کون چھوڑ کے جائے؟ ان کو کیا پڑی تھی؟ جہاں پورے پاکستان کے اندر دینی مدارس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، وہاں 3 روزہ روحانی اجتماعات کیوں کیا؟ کیا اپنی عزت کا لوہا منوانے کے لیے؟ کیا اس جامعہ کا تعارف کرانے کے لیے؟ وہ تو پوری دنیا میں قال اللہ تعالی اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو چکا ہے۔ پوری دنیا، صرف خانپور نہیں، پوری دنیا کے اندر اس جامعہ کا فیض یافتہ اپنے فرائض کو نبھا رہا ہے۔ کوئی تزکیے میں، کوئی تصوف میں، کوئی تجوید میں، کوئی قرات کے اندر، کوئی تدریس کے اندر، کوئی امامت، کوئی خطابت میں، ہر جگہ تو چمکتا نور نظر آ رہا ہے۔ پھر لاکھوں روپیہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ ہر ایک کو جسے گھر میں کوئی نہیں پوچھتا السلام علیکم جی حضوری کرنے کی کیا پڑی؟ یہ مرد قلندر جو اس وقت ان کے بستر ان کے انتظار میں ہیں کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو پیار والی آغوش میں لیں اور پھر آپ محو استراحت میں آ کر اپنے جسم کو، اپنے دل کو، اپنی روحانیت کو، اپنے دماغ کو سکون پہنچائیں۔ یہ اللہ والے اس عمر کے اندر آپ حضرات کے سامنے بار بار منت کر رہے ہیں، دیکھو بیٹھو، کمر دکھا کے نہ بھاگ جانا۔ او بھائی کیا بات، یہاں جو ہے وہ کوئی لڑائی چل رہی ہے، یہاں کوئی آپس کے اندر ایسا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے اندر کمپٹیشن ہے اوپر نیچا کرنے کو، محض اللہ کی رضا کے لیے کہ دیکھو میں نے جھولی لٹا دی، تم جھولی بھرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، میں نے لٹانے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی، تم بھرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ اور صرف مقصد یہ ہے، پوری دنیا کے اندر ایک محنت ہو رہی ہے اسباب پر بننے کی اور اسباب پر پلنے کی۔ پوری دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کی جا رہی ہے اور بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا سائنس سے بنی، سائنس دنیا سے بنی، اور ان کے چہرے، ان کے چمکتی ہوئی پیشانیاں اور ان کی پیاری پیاری آوازیں بتلا رہی ہیں سائنس بھی اللہ کی مخلوق ہے، دنیا بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا کون؟ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت کس کے ہاتھ میں؟ موت حیات کس کے ہاتھ میں؟ غمی خوشی کس کے ہاتھ میں؟ رزق کی فراخی اور بندی کس کے ہاتھ میں؟ موت حیات کس کے ہاتھ میں؟ اولاد کس کے ہاتھ میں؟ تو سارے مسئلے، جو ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، تو مسئلے بھی اللہ نے حل کرنے ہیں، حکومت کے پیچھے کیوں پڑے؟ جب سب کچھ اللہ نے دینا ہے تو اس کا مطلب وہ دے رہا ہے، ہمیں لینا نہیں آتا۔ ہماری مثال یہ ہے، محکمہ ملازمت کا کوئی اور اختیار کیا، تنخواہ کے لیے کوئی اور اختیار کیا، بتاؤ جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
کہ سارا مہینہ کسی اور کے محکمے میں کام کرتے ہو اور تنخواہ لینے میرے پاس آتے ہو، رات ساری غفلت میں کسی اور کے محکمے میں ناشتہ میرے دسترخوان پہ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سارا دن میں تمہیں دوسروں کی فیکٹریوں میں کبھی جھکتا، کبھی لٹتا، کبھی پڑھتا، کبھی ناشتہ دیکھتا ہوں، اور کھانے کے لیے میرے پاس تنخواہ لینے آ جاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ سکون میرے سے مانگتا ہے، آرام میرے سے مانگتا ہے، بیوی کی زبان درازی، آپس کا کردار اخلاق میرے سے مانگتا ہے، بچیوں کا حیا میرے سے مانگتا ہے، رشتے میرے سے مانگتا ہے، اولاد میرے سے مانگتا ہے۔ بے شرما، میں جو تیرے سے مانگتا ہوں تو بھی تو مجھے دے۔ 3 انچ کی تیری انگلی ہے، اٹھانے میں میری طرف تو دیر ہی نہیں کرتا۔ کبھی تو سوچا کر تو کس کو اشارے کر رہا ہے، کبھی تو سوچا کر تو گھر میں، ہوٹل پہ، چائے کے اڈوں پہ بیٹھ کے کس کا گلہ کر رہا ہے، تجھے خیال نہیں آتا؟ آنکھیں میری عطا کی ہوئی، زبان میری عطا کی ہوئی، جسم میرا عطا کیا ہوا، یہ سارے کا سارا وجود میرا ہے۔ اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تو تیرے پیشاب کی نالی بند کر دو، دنیا کی کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی۔ یہ کپڑوں کی چمک کسی اور کو دکھانا، یہ پیسے کی چمک کسی اور کو دکھانا، یا بڑی بڑی بلڈنگیں کسی اور کو دکھانا، اگر میں اپنی آئی پر آ گیا، میں تجھے بستر پر لٹا کر پیشاب پخانے سے تیرا پجامہ بھر دوں، دنیا کی کوئی طاقت صفائی کرنے کو تیار نہیں۔ ایک دانت کے اندر درد کر دوں، پورے خانپور کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائے، اگر میں تیرے درد کو ٹھیک نہ کرنا چاہوں، دنیا کی کوئی فیکٹری کی دوائی ٹھیک نہیں کر سکتی ہے کیا تو؟ کبھی ادھر کونگڑائی لے کے میرا گلا، کبھی ادھر کونگڑائی لے کے میرا گلا، اور ظالموں کوئی کسی کے گھر جاتا ہے کہتا خاموش ہو، اس کے گھر میں اس کی بات نہ کرنا، یہ سن لے گا۔ تجھے تو میرے گھر کے اندر بھی غیرت نہیں آتی، سجدے بھی مجھے کر کے جاتا ہے اور شکوے بھی میرے گھر میں میرے کر کے جا رہا ہے۔ بتا تیرا میرا نبھا کیسے ہوگا، تیرا میرا سانجا کیسے ہوگا، تیری میری صلح کیسی ہوگی، تیرے میرے درمیان پیار کیسے ہوگا؟ جس زمین آسمان سورج چاند ستاروں کو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میں نے ارادے، میں نے اشارے سے بنایا تو ہوتا کون ہے؟ میری دھرتی کو گندا کرنے والا۔ میں نے کہا تھا شراب پی، میں نے کہا تھا جوا کھیل، اللہ اکبر، بچہ شرارت کرے، ماں اوپر تھپڑ مارتی ہے، یا تو بچے کی بات نہیں، 70 80 سال کا بوڑھا مرد درختوں کے نیچے جوا کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تجھے تو میری طرف منہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے تو میری طرف شکل ہی مجھے میری نہیں دکھانی چاہیے تھی، تجھے تو میری طرف چہرہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، تیری حیثیت کیا، تجھے تو میرے سے مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، اتنی کرم نوازی میں نے فرمائی، اتنا سا تھا پانی کا قطرہ تھا، کیا سے کیا کر کے، کیا سے کیا بنا کے میں نے اتنا بڑا حضرت انسان بنا دیا، تجھے شرم ہی نہیں آئی؟ میں تیری قدر تو کرتا رہا، تو نے میری قدر نہ کی۔ الہ العالمین فرماتا ہے اتنا کھایا، فرشتے قلم لے کے تیار رہے، تو نے ایک لقمہ بھی کھا کے میرا شکر ادا نہیں کیا ہے۔ صبح صبح تو اٹھتا ہے، تجھے تیرے گھر کا گند اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، ناشتہ بنانے سے پہلے، تیرے کپڑے دینے سے پہلے، بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے، تیری بہن، تیری ماں، تیری بیوی، اللہ اکبر، جسے تو نے رنڈی کنجری بنا رکھا ہے، سفید بال ہو گئے شیخ کے، اللہ اکبر، ان جیسے کتنے آئے، کتنے دنیا سے چلے گئے، کرسیاں خالی ہو گئی، یقین جانو نہ باپ رہا، نہ دادا رہا، نہ نانا رہا، نہ بھائی رہا، ایک ایک کر کے سارے کے سارے باری باری چلے گئے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، گلشن کے چند پھول باقی رہ گئے، لیکن مالک تیری کرم نوازی ہے، مالک کائنات تیرا کرم ہے، تیرا فرض ہے، ایک گلشن ختم ہونے سے پہلے اللہ تو نے نسلوں کی صورت کے اندر دوسرا گلشن سجا دیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے، وکیل کا بیٹا وکیل بن جاتا ہے، لیکن مولوی کا بیٹا بڑی مشکل سے مولوی بنتا ہے۔ خدا پاک کی قسم، یہ تو کرم ہے میرے رب العالمین کا کہ مالک کائنات نے عقلوں پہ بھی کرم فرما دیا، نسلوں پہ بھی کرم فرما دیا ہے۔
گھر گندا ہو گھر والے کو اچھا نہیں لگتا، صاحب خانہ کو اچھا نہیں لگتا. کیا ہے؟ کسی بچے نے پیشاب تھوڑی کر رکھا ہے، سلنٹی پھینک رکھی ہے، سلنٹی کا ریپر پھینک رکھا ہے، لولی پاپ کا کاغذ پھینک رکھا ہے، ٹافی کا ریپر پھینک رکھا ہے. ماں اٹھے گی صبح صبح سردی گرمی کا خیال نہیں کرتی، دودھ کا خیال نہیں کرتی، ٹھنڈے گرم پانی کا خیال نہیں کرتی، صبح صبح جھاڑو پوچھا کرتی ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے؟ جب تک صفائی نہ ہو مجھے ناشتہ اچھا نہیں لگتا، جب تک صفائی نہ ہو مجھے کپڑے اچھے نہیں لگتے. اللہ اکبر. فرمایا تیرے گھر کے اندر گند آیا، تو نے پانی کا پریشر مار کے اپنے گھر کا گند صاف کر دیا. جب میری زمین پہ گند آیا زنا کا، شراب کا، جوئے کا، تو میں نے زمین پر سیراب کا ریلا بھیج کے سارے گند کو صاف کر دیا. اے میرے بندے، یا تو گند نہ کرتا، اگر میں نے اسے صاف کر دیا تو تجھے شکوہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. میں نے تو تجھے حکم دیا تھا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. میں نے تو ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا آپس کے اندر مذاکرہ کرتے رہنا، آپس کے اندر یاد دہانی کراتے رہنا، ایک دوسرے کو تنبیہ کرتے رہنا، ایک دوسرے کو بتلاتے رہنا کہ جس راستے کا تو نے انتخاب کیا یہ راستہ اللہ کی دشمنی والا، یہ راستہ بغاوت والا، یہ راستہ خدا کی نافرمانی والا، یہ راستہ ناکامی والا. اے میرا بندہ، ان اتنے بتلانے کے باوجود 3 دل کا جامعہ کا اجتماع ہوا. ہر خطیب آ کر یہاں اپنی خطابت کے گوہر دکھا کے گیا، جوہر دکھا کے گیا. قاریوں نے قرآن پڑھ کے سنایا، نعت خانوں نے نعت پڑھ کے سنائی. تو کتنا بے دل ہے، کتنا سخت دل ہے. 3 دن صبح و شام قرآن سنایا جاتا رہا، لیکن تیرا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا. پورا قرآن ایک آیت تو دور کی بات، پورے قرآن کا بھی تیرے پہ اثر کوئی نہیں ہوا ہے. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ اکبر. اس امت پر، اس انسانیت پر ایسا زوال کا وقت آنا تھا کہ منتیں کر کر کے اور لوگوں تسلیاں دے دے کے فضائل سنا سنا کے لوگوں کو بٹھانا پڑتا. باتیں ان لوگوں کی کر رہے ہیں جو نیزے کی اینیوں پہ قرآن سنا کے چلے گئے، تلواروں کے سائے میں سجدے کر کے چلے گئے، اور اپنا حال یہ کہ 4 گھنٹے اللہ کا قرآن سننے کو تیار نہیں. ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں، ہمیں اپنے مقام کا اندازہ نہیں، ہمیں اپنی شان کا اندازہ نہیں کہ اللہ کا دین ہمارے سے کون سی توقعات رکھ رہا ہے، اسلام ہمارے پر کون سی امیدیں لگائے بیٹھا ہوا ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، اسلام کے گلشن کا تو دور کی بات ہے، ہم نے اپنے گھر کے گلشن کا ہی بیڑا غرق کر دیا ہے. ایسا وقت بھی آنا تھا، ان بوڑھوں کی زبانوں سے ان کانوں نے سننا تھا کہ ایسی اولاد سے اللہ بہتر اولاد نہ دیتا. ایسا وقت بھی آنا تھا کہ باپ نے بیٹے کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور رو کے دکھایا، پترا اس عمر دے اندر باپ نو ستاوے گا، اس عمر دے اندر باپ نو رلاوے گا. رب اکبر کی قسم ہے، جب ایسا کڑوا بول آسمان کی طرف جاتا ہے تو مالک کائنات میرے عزیزو سیلابی ریلے کی طرح اللہ کا عذاب زمین پر آ جاتا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا ہر چیز پہ کمپرومائز ہو جائے گا، ہر چیز پر تیری معافی قبول کر لوں گا. زنا کر کے توبہ کرے گا معافی مل جاوے گی. اللہ اکبر. اقبال جرم کر لے گا، اعتراف جرم کر لے گا. شرابی توبہ کرے گا معافی مل جائے گی. چور توبہ کرے گا پردے میں معافی مل جائے گی. لیکن 2 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، 2 چیزوں پہ سمجھوتا نہیں کروں گا، 2 چیزوں پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں کروں گا، 2 چیزوں پہ کوئی لکھت پڑھت نہیں کروں گا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. خبردار خبردار، پیشانی میں نے دی، اگر اسے کسی غیر کے آگے جھکائے گا یہ اللہ برداشت کوئی نہیں کرے گا. امن دنیا میں مانگے، عیسائیوں کی جگہ جا کے، ان کے چرچوں میں جا کے کیک کاٹے، ہندوؤں کے ٹلے کھڑکائے. اللہ اکبر. کبھی پادری بن جائے، کبھی پنڈت بن جائے. اور ظالمہ تجھے غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟
کسی ہندو نے نماز پڑھ کے دکھائی ہو، کسی سکھ نے میرے عزیزوں قرآن پڑھ کے دکھایا ہو، کسی عیسائی نے، کسی کافر نے میرے عزیزوں روزہ رکھ کے دکھایا ہو، جب تیرے فرض نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت ہندو سکھ کافر نہیں کرتا تو ان کے یوم تجھے منانے کی اجازت کوئی نہیں۔ تو ویلنٹائن ڈے کیوں مناتا ہے؟ تو کرسمس ڈے کیوں مناتا ہے؟ تو ہیپی نیو ایئر کیوں مناتا ہے؟ اور بے شرما، تجھے شرم ہی نہیں آتی؟ جب تو اپنی اوقات سے گرے گا تو مالک کائنات کا کوڑا زمین پہ برسے گا۔ دیکھا کسی ہندو کو نماز پڑھتے؟ دیکھا کسی کافر کو روزہ رکھتے؟ جب وہ ہمارے شعائر کے احترام نہیں کرتے تو ان کے آگے جا کے کیوں جھکتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تھا امن میں ہو یا غیر امن میں ہو، دشمنوں کے سامنے ہو یا تنہا ہو، اللہ اکبر، تیرا نظریہ پوچھے تو نظریہ پاکستان کا نہ بتاتا، نظریہ اپنے گھر اپنی قوم کا نہ بتاتا، تو نظریہ سوچ وہ بتاتا جو ہیرا کے دامن سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دامن میں لے کے آئے ہیں۔ تیری پہچان پوچھتے کون ہے؟ تو کہتا لا الہ الا اللہ۔ تیرے کردار کے بارے میں پوچھتے، کس کی تابعداری کرے گا، کس کے نقش قدم پہ چلے گا، کس کی تابعداری کرے گا، کس کو اپنا آئیڈیل بنائے گا، کس کو اپنا محسن بنائے گا، کس کو اپنا پیارا بنائے گا، کس کے کردار پر عمل کرے گا۔ پلک جھپکنے سے پہلے، سانس اندر کا باہر کا اندر آنے سے پہلے تیری زبان سے نکلتا محمد الرسول اللہ، پھر میں دیکھتا بارش کی کیا مجال ہے، پھر میں دیکھتا پانی کی کیا مجال ہے، تجھے نقصان پہنچائے۔ عذابوں کو دعوت تو نے دی، کارڈ تو نے بھیجے، اور کارڈ بھی ایسے رنگین بھیجے کہ عذاب میرے خود بخود چل کے تیرے دروازے پر آ گئے۔ بیٹے کی شادی پہ سادہ کاغذ، بیٹے کی سالگرہ پہ سادہ کاغذ، جلسہ قرآن کا ہو سادہ کاغذ، گناہ کے اڈوں کے لیے دعوت دینے کے لیے وی آئی پی کارڈ جب چلنے لگ جائیں گے تو پھر میری زمین بھی ٹھنڈا سانس لے گی، پھر میرا آسمان بھی سانس لینے کو کہے گا، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرکنے کو کہیں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے، مجھے یہ نہیں پتا مظلوم ہے کہ ظالم ہے، جب میں زمین کو اشارہ کروں گا ایسا پلٹا کھائے گی 45,000 کو لقمہ بنا کے نکل جائے گی، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ چھوڑ دو کہ وہ مسلمان ہیں، یہ چھوڑ دو وہ کافر ہیں، یہ دیکھو اللہ کا عذاب کیسی کیسی صورتوں کے اندر آ رہا ہے۔ ابھی مال کے اندر نقصان وہ بھولے کوئی نہیں، فصلوں کے اندر نقصان وہ بھولے کوئی نہیں، سیلاب میں جو نقصان ہوا بھولے کوئی نہیں۔ یقین جانو اگلے زلزلوں کی پیشن گوئی ہو گئی۔ اللہ اکبر، ابھی آپ میں لگے ہیں، میں نہیں کیتا، ان نے کیتا، میں نہیں کیتا، ان نے کیتا۔ جب تک تم تو دوسروں سے توبہ کرواؤ گے اور اپنی غلطی کا احساس نہیں کرو گے، کروٹیں بدلنا پڑے گی، اور جب اپنی غلطی کا احساس کر کے ندامت کا آنسو نہیں بہائے گا اور اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرائے گا، خدا کی طرف سے رحمت کا فیصلہ نہیں آئے گا۔ ابھی خلفائے راشدین کی بات کر رہے تھے، سن خلفائے راشدین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے۔ اللہ اکبر، دیسی گھی مہنگا ہو گیا، ڈالڈا تو تھا ہی نہیں، یہ تو ہمارے نصیبوں میں لکھا نا، دیسی گھی مہنگا ہو گیا۔ عمر نے سب سے پہلے حکم اپنے گھر کے اندر نافذ کیا، یوں نہیں کہا آئی ایم ایف سے اتنے قرضے مل گئے، اس ڈیمانڈ پہ مل گئے، ہوائی اڈے ہم نے دے دیے، اللہ اکبر اتنے بجٹ لگ جائیں گے، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، ہم تو مری قوم ہیں، ایک ہاتھ سے مارو تب بھی مار کھائیں گے، دوسرے ہاتھ سے مارو تب بھی مار کھائیں گے، لیکن ایمان کی رمق اتنی زندہ کہ ہمارے ارمانوں کا خون نچوڑ دو برداشت کریں گے، لیکن اللہ کی قسم ختم نبوت اور محمد کے غلاموں کی طرف انگلی اٹھاؤ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کچھ بھی ہیں، لیکن وقت آئے گا آنے دو، ہم تم کو بتا دیں گے، کہو انشاءاللہ۔
جاؤ 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 اسلام دشمنوں کے ساتھ مل کر یہ گیدڑ بھبکیاں تمہیں دینا. ہم تو عمر کے غلام ہیں, صدیق کے غلام ہیں, ہم تو معاویہ کی سیاست کو مانتے ہیں. جن لوگوں نے کربلا والوں کو تلواروں کے سائے میں سجدے کرتے دیکھا, نیزے کی اینیوں کے اوپر اللہ اکبر کرتے دیکھا, رب اکبر کی قسم ہے وہ تیری گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والے کوئی نہیں. ہمیں جام ملا شہادت کا, ہمیں جام ملا صداقت کا, ہمیں جام ملا بہادری کا, بدر کے میدان سے, احد کے میدان سے, کربلا کے میدان سے. رب اکبر کی قسم ہے جنہوں نے بہادری کے ذکر سنے ہو, جنہوں نے یاران محمد کے تذکرے سنے ہو, جنہوں نے صحابہ کا کفر کے مقابلے میں ڈٹ جانا سنا ہو, وہ بلی کی میاؤں میاؤں سے ڈرنے کو تیار کوئی نہیں ہے. خبردار, تیری بولتی بند کر دیں گے اگر حضور کے ختم نبوت کی اطاعت کی طرف تو نے میلی آنکھ سے دیکھا. ہمیں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی ضرورت کوئی نہیں, ہمیں مدرسے کے ننھے ننھے مجاہدی بڑے ہیں. خدا پاک کی قسم, ڈر اپنے ایٹمی طاقت سے, لا اپنی ایٹمی طاقت, لا دنیا کے مادی اسباب, لا IMF. رب اکبر کی قسم ہے ان قرآن والوں کو نہ چھیڑنا. اگر ان ننھے ننھے نے ہاتھ اٹھا دیے, رب اکبر کی قسم سانس لینا مشکل ہو جائے گا. بہت بڑی بات کہا گیا, ان ہاتھوں کی طاقت آپ نے دیکھی نہیں. جنہوں نے 24 گھنٹے اللہ کا قرآن اپنے ہاتھوں میں پکڑو, جنہوں نے 24 گھنٹے رحمت والے نبی کا فرمان اپنے آگے پکڑو, رب اکبر کی قسم ہے ان ہاتھوں کے اندر ہتکڑیاں تو آ سکتی ہیں, ان ہاتھوں والے سروں کو کوئی جھکا نہیں سکتا. بولو نعرہ تکبیر, زور سے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاج و تخت میں نبوت, شان صحابہ, شان صحابہ, کردار صحابہ, شان قرآن, عظمت دینی مدارس, جامع عبداللہ بن مسعود, جامع عبداللہ بن مسعود, شیخ درخواستی, نشانی درخواستی, اولے پڑھ کے دونوں ہاتھ بلند کر کے, شیخ درخواستی, شیخ درخواستی. نعرہ تکبیر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیسی گھی مہنگا ہو گیا, آپ اپنے گھر میں آئے اور آپ نے اعلان فرمایا آج کے بعد زیتون کے تیل میں سالن بنائیو, دیسی گھی مہنگا ہو گیا. اس وقت عمر کے دسترخوان پہ دیسی گھی کا سالن آئے گا جس وقت مدینے کے یتیم اور غریب کے گھر کے اندر دیسی گھی کی ہڈیاں پکے گی. یہ نافذ حکم کہاں سے ہوا؟ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر, پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر. ہمارا گیلا کسی سے نہیں, لیکن شکوہ تو کر سکتے ہیں. ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے, کسی کو اوے تو ہی نہیں کہتے, کسی کو گالی نہیں دیتے, لیکن اپنا درد تو دن لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. اور ظالموں, تم نے تو ہمارا وہ حال کر دیا, مار بھی رہے ہو, میں رونے کی اجازت بھی نہیں دے رہے ہو. مولانا ٹھیک ہے اسمبلی کے اندر بل پاس ہو گیا, ناموس صحابہ کا, اللہ اس پر عمل درآمد کروائے, لیکن اب کیا فائدہ جب سارے ہی ہمارا گلشن اجڑ گیا ہے, جب بچا ہی کچھ نہیں. اب تو کھیتی اجڑ گئی, تم پانی کے پائپ لے کر اس کو سیراب کر رہے ہو, فائدہ کیا؟ ہماری تو امید خدا کی قسم قرآن کے نولے حالوں سے ہیں. میرے بھائیوں, خدا کے واسطے ہمارے احساس کو, ہماری ڈیمانڈ کو, اللہ کے واسطے ہماری امیدوں پہ پانی نہ پھیرنا. ہم نے تمہارے پہ محنت کی, قرآن ہم نے تمہیں پڑھایا, روٹی کا انتظام ہم لوگوں کے آگے بھیک مانگتے رہے. اس سے پوچھو تو صحیح کہاں کہاں جا کے دھکے کھاتا ہے. اتنا بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے جب مخلوق خدا کے آگے قرآن کے طالب علموں کے لیے سوال ہوتا ہے. اوہ لوگوں, LCD خریدنے کے لیے پیسہ, بڑے سائز کا فریج خریدنے کے لیے پیسہ, جب قرآن والوں کے لیے اعلان ہو 10 روپے کا نوٹ نکالتے ہو, خدا کی قسم شرم سے سر جھک جاتا ہے. بات ابھی عثمان غنی کی کر رہے تھے, بات صدیق اکبر کے تلمن تے دھن اولاد بھی واری حضور تو سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے, کب وہ تیرے اندر جذبہ پیدا ہوگا. صدیق لینے سے فرق نہیں ہوگا, صداقت کا جوہر دکھائے گا, صداقت کا سینہ دکھائے گا. رب اکبر کی قسم ہے عرش بھی پھر جوش کے اندر آئے گا, عرش اعظم بھی جھومنے لگ جائے گا. جس زمین کے اوپر سجدوں کی, اللہ اکبر, سجدوں کی رفتار ہو اور قرآن کی تلاوت ہو, آج اس گلی اس بازار
کے اندر گانے کی آواز ہو، بتا 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 بادل آسمان مرجھائے گا کہ نہیں، فصلیں اجڑیں گی کہ نہیں، مال ڈھور بھی رونے لگ جائیں گے۔ کبھی سنا تھا مال جانوروں کے اندر بیماری ایسی آئے گی؟ ایسا بڑا سیلاب کا ریل آیا، ٹھیک ہے گناہ میں نے کیا، اللہ نہ کرے، غلطی مجھ سے ہوئی اللہ نہ کرے، چڑیوں کا کیا قصور تھا؟ کون سا انہوں نے شرک کیا؟ کون سے انہوں نے جا کے کسی دربار کی مجاوری کی؟ جانوروں کا کیا قصور تھا؟ اللہ اکبر، غلطی تیری ہوئی، بڑے بڑے اللہ کے عذاب کی زد کے اندر آ گئے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جاننے پانی کے اندر ایسے بہ رہی تھی جیسے تل کے بہ رہے ہو۔ مجھے پتہ ہے متوسط طبقہ بیٹھا ہوا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے آگے عرض کرتا ہوں، قرآن والوں کو نا امید نہ کرنا، اگر کچھ دے نہیں سکتے تو ہاتھ اٹھا کے دعا اجامہ کے لیے کر دینا۔ یہ وہ سرخیز دھرتی ہے، وہ زرخیز دھرتی ہے کہ اللہ کی قسم ایک مرد قلندر یہاں آیا تھا جس کو دنیا حافظ الحدیث عبداللہ درخاستی رحمت اللہ علیہ کہتی تھی۔ پتہ نہیں اس کی ماں کو کون سا دکھڑا اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، پتہ نہیں اس کے باپ نے اس کا چہرہ دیکھتے وقت پتہ نہیں کون سی دعا کی تھی، اللہ نے قرآن کا، ایمان کا، حدیث کا فیض اللہ نے اس کی نسلوں کے اندر جاری کر دیا ہے۔ فرمایا مرد قلندر، تو نے جنگل بیابانوں میں بیٹھ کر میرے محمد کا فرمان پڑھا، میں تیری نسل کے اندر قیامت تک محمد کے فرمان کو آباد نہ کر دوں، پھر میں بھی تیرا خدا کوئی نہیں۔ کون جانتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ نسل بیٹھی ہوئی ہے، پوچھ جا کے پیر سیف الرحمان درخاستی کی قبر سے، خدا کی قسم آج عبدالحنان اے سی والی کار میں بیٹھ کر تقریر کرنے نہیں آتا تو پانی کے اندر تیر کے جایا کرتا تھا، ایک کرسی بیٹھ پر بیٹھا ہوتا تھا، ایک ساتھ کرسی، ایسے اللہ کے دو شیر جوان ہوا کرتے تھے، ایسی کرسی خالی ہوئی سال ہو گئے، کرسی بھری نہیں رہی ہے۔ میں دعا کروں گا اور میرے پیارو تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کروں، اللہ اس بیڑے کو آباد رکھے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، اور میرے عزیزوں سازشوں کی سازشوں سے بچائے۔ کیا فائدہ گلے کا؟ آ جاؤ متحد ہو جاؤ، آ جاؤ آپس کے اندر پیار کی لڑیاں قائم کر دو، خدا پاک کی قسم۔ پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ جاؤ جاؤ دین پور کی بستی میں جاؤ، اللہ والوں کی مرقدیں، رب اکبر کی قسم ہے ایسا لگتا ہے کہ جنت سے نکل کر دین پور کے اندر آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کے مزارات نہیں ہیں بلکہ جنت کے وہ محل ہیں جن میں اللہ والے آرام کر رہے ہیں، اور انہی کے بارے میں کہہ دیا بل احیاء عند ربهم يرزقون بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جاؤ جاؤ دیکھو تمہیں شیر درخاستی ملے گا، جاؤ جاؤ تمہیں دل پوری ملے گا، جاؤ جاؤ لالو سے اختر ملے گا، جاؤ جاؤ ولی کامل عبید اللہ سندھی ملے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے ہمیں تو مٹی کا قبہ نظر آ رہا ہے، اندر جھانک کے دیکھو جنت کا محل نظر آ رہا ہے۔ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے اپنا آپ قربان کر دیا لیکن قرآن کا سودا نہ کیا، ایمان کا سودا نہ کیا، برفوں کی سلیوں پہ یہ لٹائے گئے، اور لوگوں انگریز کے درے انہوں نے کھائے، سردی کے موسم میں ننگا کر کے انہیں لٹایا گیا۔ اللہ کی قسم ان قبروں سے جا کے پوچھ تو صحیح، ان قبر والوں سے جا کے پوچھ تو صحیح۔ اللہ اکبر، آج عبدالحنان قرآن سنانے آیا، گلاب کے پھولوں کا گلدستہ منرل واٹر پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر جا پوچھ تو صحیح۔ رب اکبر کی قسم ہے تمہیں اپنا دکھڑا سنائیں گے، قرآن کے لیے روٹی تو دور کی بات ہے، ہمارے تن سے کپڑا بھی اتر گیا تھا، پیر کے اندر جوتا نہیں تھا، 10 میل پیدل جایا کرتے تھے، نوکیلے پتھر ہمارا استقبال کرتے تھے، یقین جانو کہیں رہائش ہوا کرتی تھی کہیں نہیں، مسجد کے سیل کے اندر بھی لیٹنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اے لوگوں روٹی تو دور کی بات ہے، خیریت پوچھنے والا کوئی نہ تھا، ہم نے اس وقت قرآن کے ساتھ وفا کی۔ رب اکبر کی قسم قرآن آج ہمارے ساتھ قبروں کے اندر وفا کر رہا ہے، نہیں یقین آتا جا کے دیکھ لے، اللہ نے ان مٹی کے پہاڑوں کو جنت کا باغیچہ بنا رکھا ہے۔ آج آپ کو دعوت دے کے جا رہا ہوں، خدا کے واسطے یا قرآن پڑھنا یا قرآن پڑھانے والا بننا یا محبت کرنے والا بننا یا تعاون کرنے والا بننا، خدا کے واسطے انگلی اٹھانے والا نہ بننا۔ اگر انگلی اٹھاؤ گے تو دیکھ لو جنہوں نے انگلی اٹھائی تھی ان کی داستان نہیں ہے داستانوں میں، اور جنہوں نے قرآن کی حمایت کی اور قرآن کی حمایت کرنے والوں کا ساتھ دیا، آسمان کے چاند میں کیا چمک ہے اللہ نے جتنا ان کے چہروں کو رونق کر دیا۔ کرو گے انشاءاللہ قرآن والوں کی حمایت کرو گے؟ نہیں تھوڑے ہاتھ اٹھے، تھوڑے ہاتھ اٹھے، تھوڑے ہاتھ اٹھے۔
آج اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دو, بیعت کرو اللہ سے بیعت. یا اللہ جان بھی تیری, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے اللہ اگر تیری جنت جان مال دینے سے ملتی ہے تو سودا سستا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون کہاں نافذ کیا؟ سب سے پہلے بولو اپنے گھر میں نافذ کیا اور فرمایا خبردار آج کے بعد ہنڈیا میں دیسی گھی نہیں ڈلے گا, زیتون کے تیل کے اندر کھانا پکے گا, کیونکہ غریب کے بس سے باہر ہے. اللہ اکبر. بیوی آئی حضرت عمر کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئی. کہ عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے. کہ کیا ہوا؟ کہ مجھے پتہ ہے تو نے ساری زندگی زیتون نہیں کھایا, تجھے موافق کوئی نہیں, دیسی گھی تجھے موافق ہے. عمر ایسا کر تیرے لیے علیحدہ ہنڈیا پکا دیں. اللہ اکبر. اور سارے گھر والوں کے لیے زیتون والی ہنڈیا پکا دیں. امیر المؤمنین ہے, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. عمر تیرے بولنے پر اللہ کا قرآن بولتا ہے. اے عمر جہاں چلا جائے شیطان دوڑتا ہے. اے عمر تو کلمہ سنائے تو آسمان کے فرشتے فخر کرتے ہیں. اے عمر تو رو کے دکھائے, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ اپنے نبی کو آرڈر دے دیتا ہے. اے عمر تو چل کے آ جائے, مکے کا کفر تیرے قدموں میں جھک جاتا ہے. اے عمر تجھے ایک چمچی کی تو اجازت ہے. اللہ اکبر. کون عمر؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. کوئی پروڈو نہیں, کوئی لیموزین گئی, کوئی کار نہیں ہے, ننگے پیر ہے, عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے. کسی نے کہا عمر جوتا لے لے, رو کے کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے جوتا پہننے کو تو میرا بھی دل کرتا ہے, نوکیلے پتھر میرے نرم پیروں میں چبھتے ہیں, لیکن میں کیا کروں, اللہ کی عدالت کا میزان حساب مجھے یاد آ جاتا ہے. میں نہیں چاہتا, اللہ اکبر, کہ میں نہیں چاہتا کہ میں عوام کے پیسے کا جوتا لوں اور خدا کے دربار میں جوتے کا حساب دوں. عمر اس سے بہتر ہے ننگے پیر چلے گا. بیوی ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی. عمر میری مان اتنی تو گنجائش ہے, اپنے لیے دیسی گھی کا کھانا بنا لے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں, جو پورے مدینے کے یتیم بیوہ مساکین غریب کھا رہے ہیں وہی کھاؤں گا. زیتون کے تیل کا سالن آیا, عمر رضی اللہ عنہ نے کھایا. ساری رات پیٹ میں گڑ گڑ درد ہوا. اگلے دن پھر دسترخوان پر, چوتھا پانچواں دن ہوا, حضرت عمر کے گڑ پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز آنے لگی, پیٹ میں مروڑی کی آواز آنے لگی. 2 تھپڑ مارے عمر نے اپنے پیٹ کے اوپر. کہ چپ کر, جتنی مرضی گڑ گڑ کرتا رہے, عمر کو تیری گڑ گڑ کا احساس نہیں ہوگا. رب اکبر کی قسم ہے اس وقت تک عمر دیسی گھی نہیں کھائے گا جب تک مدینے کے یتیم کے منہ میں دیسی گھی نہیں جائے گا. اور خان پوریوں, خدا پاک کی قسم, آج میرے عزیزو شیخ درخواستی گلشن, یہ گلشن درخواستی کا مجمع ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, میں تمہارے سے نوٹ نہیں مانگتا, میں تمہارے سے ووٹ مانگتا ہوں, میں طرفداری مانگتا ہوں, صحابہ کی طرفداری مانگتا ہوں. بتاؤ جو ایک دیسی گھی کا چمچہ نہ کھائے وہ فاطمہ کا باغ کیسے کھائے گا؟ اور اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ شان عمر, شان صحابہ. بتا پوری دنیا کی رافضیت خوارجیت کو بتا دے, پوری دنیا کے کفر کو بتا دے. عمر مسلمانوں کے گھی کا چمچہ نہیں لے سکتا, محمد کی گھی کا باغ کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ مجھے شیخ درخواستی سے نظریہ ملا, مجھے جامعہ سے نظریہ ملا. رب اکبر کی قسم ہے, اللہ اکبر, اگر عمر فاطمہ کا باغ کھا لیتا تو آج محمد کے ساتھ یاریاں نہیں نبھاتا. پوری دنیا کے کفر کے اوپر عمر کا ساتھ نبھا کر, عمر کو ساتھ سلا کر یہ اللہ اکبر تماچا مار دیا ہے کہ کل بھی عمر عادل تھا, آج بھی عمر عادل ہے. نہیں یقین آتا, محمد کے روزے کی جالیوں میں جھانک کے دیکھ لو, اتنی ماں اولاد کے پاس قریب نہیں سوتی جتنا عمر محمد کے پاس حرام فرما رہا. میرے پیاروں, اس وقت متحد ہونے کا وقت ہے. اجتماعیت پر اللہ کی مدد ہے, انفرادیت پر بگاڑ ہے. 3 دل کے اجتماع کے اندر اللہ اکبر. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قباء کا خطبہ یاد آ گیا جو رحمت عالم نے مکے سے مدینے میں آ کے دیا تھا. جب کھڑے ہو کے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. اتنا اونچا کام ہے, اتنی شان والا کام ہے. زمینوں والو, اراضی والو, مربع والو, ایکڑ والو, بلڈنگ بناؤ تمہاری مرضی, ڈیرے بناؤ تمہاری مرضی, جو کچھ کرو تمہاری مرضی, لیکن کوشش کر کے جانا اپنی فصل, اپنی زمین, اپنے ڈیرے پر اللہ کا گھر بھی بنا کے چلے جانا. جہاں تو اللہ کا گھر بن گیا, آس پاس والی جگہ کا حساب ہی اٹھا لیا جائے گا. اللہ اکبر. میرے پیارو, اللہ اکبر. آج اس وقت متحد ہونے کا وقت ہے. آ جاؤ, ایک کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ, 5 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہو جاؤ, پوری دنیا کو بتلا دو ہمارے گھر کی لڑائی ہے, خبردار تجھے ہمارے گھر کے اندر مداخلت کرنے کی کوئی اجازت نہیں. بھائی ہیں, کل علیحدہ ہوا, آج اکٹھے ہو جائیں گے. اپنی جگ ہسائی مت کرو, دنیا کو مت ہساؤ, دنیا کو بتلاؤ. بتا دو جو جماعت کملی والا چھوڑ کے گیا تھا,
پتھر حضور نے اٹھائے، پتھر حضور نے کھائے، مارے حضور نے کھائی، لبوں سے حضور کے خون آیا، چہرہ مبارک آپ کا زخمی ہوا، لیکن رحمت دو عالم نے قبا کے اندر آ کر جب خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مکے کے کافروں کا کوئی گلہ ہی نہیں کیا، زبان پر کوئی شکوہ ہی نہیں آیا۔ صحابہ کہنے لگے، ہمارے کان کھڑے تھے، آپ یوں سناتے، مجھے 13 سال بڑا مارا، مجھے 13 سال بڑا کھپایا، مجھے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں تنگ کیا، پیٹ پہ پتھر میرے بندوائے، فاطمہ کے چہرے پہ تھپڑ مارا گیا، اللہ اکبر، بلال کے چمڑے ادھیڑے گئے، ابو فقیہ کی عامر بن فہیرہ کی پسلیوں کو توڑا گیا، مجھے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بند رکھا گیا، مجھے رلایا، میری خدیجہ کو رلایا، میرے صدیق کو مار مار کے چہرہ لولہان کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اوے لوگوں، مجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی، اور میرے پیاروں، رات کے 4 بجے کوئی فجر کے بعد جائے گا، کوئی فجر سے پہلے جائے گا، دروازے کی کنڈی بجائے گا، پہلی آواز پہ بیوی دوڑتی آئے گی، پہلی آواز پہ گھر والے دوڑتے آئیں گے، کیا اندازہ ہوگا؟ آج سے 1450 سال پہلے چلے جاؤ، یتیم مکہ مکے سے باہر کھڑا ہے، اللہ کی قسم اتنا بے بس ہے کہ اپنے گھر میں جانے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ کیا میرے نبی کی وہ قربانیاں یاد نہیں آتی؟ کیا وہ میرے نبی کے آنسو یاد نہیں آتے؟ اگر اتنے اخلاق والا، اتنے پیار والا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے امت کے لیے رونے والا نبی، آج اس کی امت بھائی سے بھائی دشمنی بنا کے بیٹھا ہے، آج اس کی امت میرے عزیزوں سسرال کے اندر ساس سسر کو گالیاں دے رہے ہیں، آج اس کی امت باپ کو رلا رہی ہے، آج اس کی امت ماں کے سر کے اندر جوتیاں مار رہی ہے، آج 2 روٹیوں کی خاطر بچوں کا گلا دبا رہی ہے، بچوں کے گلے پہ چھری پھیر رہی ہے، خودکشی کر رہی ہے۔ بھائی سے شرم کا مقام ہے، جن چیزوں سے منع کرنے آیا تھا ہم نے اس چیزوں کو اجاگر کر دیا۔ آ جاؤ، ایک چھتری کے نیچے آ جاؤ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو، اور کرنے والوں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والوں کا ساتھ دیا کرو، اور جہاں برائی دیکھے، بے حیائی دیکھو، اللہ اکبر، اسے روکنے کی کوشش کرو، اور خود بھی برائی سے بچو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور آپس کے اندر تذکرے کیا کرو۔ ہمارے پاس سبزی بیچنے کا وقت ہے، ہمارے پاس روڈ کے اوپر، چوک کے اوپر مونگ پھلی بیچنے کا وقت ہے، لیکن اپنے بچوں کو اچھائی برائی سمجھانے کا وقت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کوئی جائے چائے والے سے جا کے پوچھ کے آئے تو ہوتا کون ہے؟ ایک چائے کا کپ بیچنے کے لیے ہوا کی بیٹی کے کپڑے اتروا رہا ہے، 3 گھنٹے چائے کی پیالی کے بہانے میرے بچے کو فحاشی دکھا رہا ہے۔ جاؤ کوئی سنوکر والے کے پاس جائے، کوئی ڈبو والے کے پاس جائے، جاؤ کچے تندور والے کے پاس جائے، کوئی ہوٹل والے کے پاس جائے۔ تیری جرت کیسے ہوئی؟ میں نے تو اس کی پیدائش پہ اس کے کان میں اذان سنائی تھی، اللہ کے نبی کا فرمان سنایا تھا، بے حیائی اس کے کانوں میں اتاری، تو نے کیوں اتاری ہے؟ اس کا کیس کوئی کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اکبر، ایسا بھی حضرت جی وقت آنا تھا، ہمیں قرآن کی محفلوں کے لیے، خدا کی قسم، ہمیں قرآن کی محفلوں کے لیے انتظامیہ کے دروازوں پہ جانا پڑے گا، ہمیں درخواست دینا پڑے گی، ہمیں انتظامیہ کو، سیکورٹی اداروں کو مطمئن کرنا پڑے گا، ایسا وقت بھی آنا تھا۔ اللہ اکبر، یہ توبہ کو وقت آ گیا۔ 1400 سال پہلے جب نبی کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، فحاشی کے اڈے لگانے کی اجازت ہے، نبی کو قرآن پر سنانے کی اجازت کوئی نہیں، آج وہ وقت دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں اٹھ جاؤ، صرف اور صرف ہماری توڑ پھوڑ کی وجہ سے، ہمارے علیحدہ فرقوں کے اندر بڑھ جانے کی وجہ سے، ہمارے علیحدہ طبقوں کے اندر بڑھ جانے کی وجہ سے، آج مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، حجۃ الوداع کی یاد کو تازہ کر دو، آج اکٹھے ہو جاؤ، آج بھی 1400 سال کے بعد میدان عرفات اور مینا کی یادوں کو تازہ کر دو، جس طرح وہاں سارے کے سارے عربی بھی، اجمی بھی، پٹھان بھی، سندھی بھی، بلوچی بھی، اپنے بھی پرائے بھی، یک زبان یک لباس ہو کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ آج یہاں اکٹھے ہو جاؤ اور ایک صدا بلند کر دو، اللہ اکبر، ختم نبوت بھی ہمارا ہے، اللہ اکبر، صحابہ کا شان بھی ہمارا ہے، صحابہ کا سٹیج بھی ہمارا ہے، ختم نبوت کا سٹیج بھی ہمارا ہے، ملک پاکستان کی سالمیت کا سٹیج بھی ہمارا ہے، قرآن کی عظمت کا سٹیج بھی ہمارا ہے، خانقاہیں بھی ہماری ہیں، تصوف کی لائن بھی ہماری ہے۔ الحمدللہ، اسلحے کی ضرورت کوئی نہیں، الحمدللہ، ہمیں ایٹمی طاقت کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمارے پاس مصلی اور قرآن ہے، ہمارے پاس نماز کا سجدہ ہے۔ دنیا کے ایٹم کے اندر اتنی طاقت نہیں جتنا اللہ نے مصلی میں طاقت رکھ رکھی ہے۔ آخری بات آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں، اکتوبر کے مہینے میں پنو عاقل کا اجتماع تھا، اکتوبر نومبر کے مہینے میں نقش بندی پنو عاقل کا اجتماع تھا۔ ایک سوئی گیس محکمے کے SDO میرے پاس آ گئے، کہنے لگے سائیں میرے لیے دعا کر دو۔ میں نے کہا کیا دعا کروں؟
کہنے لگا 16 سال ہو گئے میرے پاس اولاد کوئی نہیں. میں نے کہا زنانہ بیماری کا نہیں, میں نے کہا مردانہ کا نہیں. میں نے کہا کہ چیک کرایا, کہ کوئی روحانی علاج نہ چھوڑا, کوئی خانقاہ نہ چھوڑی, کوئی درگاہ نہ چھوڑی, کوئی آستانہ نہ چھوڑا, کوئی میڈیکل سینٹر نہ چھوڑا. کراچی سے لے کر خیبر تک میں مایوس ہو کے آ گیا, پہاڑوں سے کوئٹہ کے پہاڑوں سے لے کر پشاور کے پہاڑوں تک نا امید ہو کے آ گیا. اب میرے لیے دعا کر دو. سارے کہتے دعا کرو. پتہ نہیں اللہ نے آپ کے صدقے سے, بڑوں کے فضان نظر سے میرے دل کے اندر بات ڈالی. میں نے کہا دعا کرنے سے پہلے میں بھی تجھے ایک سینٹر بتاؤں, دعا کرنے سے پہلے میں بھی تجھے ایک میڈیکل کا رستہ بتاؤں, دعا کرنے سے پہلے میں تجھے ایک اسپتال بتاؤں, ڈاکٹر کا نام بتاؤں گا, اپائنٹمنٹ لینا تیرا کام ہے. اللہ اکبر. کہنے لگا مولانا ہے کہاں؟ میں نے کہا تیرے گھر میں ہے کہاں؟ میں نے کہا تیرے دل میں ہے کہاں؟ میں نے کہا تیرے انگ انگ میں ہے, تیری آنکھوں کے نور میں, تیری سانسوں کے نور میں, تیری زبان کی قوت گویائی کے نور میں, تیری سماعت کے نور میں, تیرے دماغ کی سوچوں کے نور میں, تیرے دل کی دھڑکن کے نور میں. ہر جگہ ہر وقت ایک ہے, ایک ڈاکٹر موجود ہے. کہنے لگا مولانا سمجھا کوئی نہیں, ذرا اردو سلیس کر دو, ذرا مجھے بتا دو, ہماری سمجھ میں آ جائے. صوفیانہ مزاج سمجھ میں نہیں آتا, مولویانہ نظام ہماری سمجھ میں نہیں آتا. مولانا ہسپتال جا. میں نے کہا شرط یہ ہے اکیلا نہیں جانا, اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا. کہنے لگا کون سا ہسپتال ہے؟ میں نے کہا ہسپتال کا نام تہجد ہے, وارڈ کا نام مصلی ہے, ڈاکٹر کا نام اللہ ہے, فیس آنکھ کے 2 آنسو ہے. آج رات کو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا اور ہسپتال میں جا کر مصلی پہ بیٹھ جانا. اللہ اکبر. ڈاکٹر کو کہنا اللہ اکبر. ہر دنیا نے نا امید کر دیا, دنیا نے مایوس کر دیا. اب کہتے دعا سے کام بنے گا. یا اللہ اگر تیرے سے کام نہیں بنے گا پھر کہیں کام نہیں بنے گا. میں نو امید نہیں, امید سے امید ہو کے آیا. اللہ میں تیرے دربار میں کبھی نہ آتا, زکریا تجھے رو کے نہ دکھاتا. اللہ میں تیرے دربار میں کبھی نہ آتا, ابراہیم رو کے نہ دکھاتا. اسماعیل چھری کے نیچے تجھے یاد نہ کرتا. اے اللہ عیسیٰ سولی پر اللہ اکبر آسمانوں کی طرف اٹھتا تجھے یاد نہ کرتا. اے اللہ میں تجھے رو کے نہ دکھاتا. جب بدر کے میدان میں خیمہ میں محمد تجھے رو رو کے یاد نہ کرتا. ان امیدوں نے میری ڈھارس بڑھا دی, ان آنسوں نے میری اللہ اکبر امیدیں بڑھا دی. آج تیرے دربار میں آیا. اللہ اکبر. جب زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم سے سوال کیا تھا انا لکی ہادا قالت ہوا من عند اللہ, اے اللہ اگر بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو زکریا کو بیٹا دے سکتا ہے, اگر بوڑھے زکریا کی امیدوں پر بہار ڈال سکتا ہے تو اللہ میری گھر والی کی اجڑی گود کو بھی آباد کر سکتا ہے. کہ مولانا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, اگلی بات نہ کہنا, انشاءاللہ میں ابھی جا کے مصلی پہ بیٹھ جاؤں گا. میں نے کہا صرف اتنی دیر ہے, ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں, ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. وہ رات کا آرام کیا جس رات میں خدا یاد نہ آئے, وہ رات کا آرام کیا جس رات میں قرآن کی تلاوت نہ ہو, وہ راتوں کا آرام کیا جس رات میں درود شریف کا ذکر نہ ہو, وہ راتوں کا آرام کیا جس رات میں اللہ کا ذکر نہ ہو. اور ذکر بھی سارے مل کے پڑھ لو, لا الہ, پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ایسے پڑھو جیسے اللہ دیکھ رہا ہے, تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر. یا اللہ تصورات میں تیرے نظارے ہیں, حقیقت کے اندر بھی اپنے نظارے کرا دے. اے اللہ جب جاں کنی کا عالم ہو, آخری سانسیں چل رہی ہو, اس وقت اللہ زبان پر تیرا نام آ جائے, آنکھوں کے سامنے تیرا دیدار آ جائے, پھر میں جھوم جھوم کے پڑھوں لا الہ, زور سے ذرا, لا الہ, لا الہ, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک میں شیخ درخواستی کا نام نہ لوں اور میں یوں نہ کہوں سب کہو سبحان اللہ. یقین جانو آپ نے سبحان اللہ کہا, وہ قبر کے اندر حضرت درخواستی مسکرانے لگ گیا ہے. پھر کہو سبحان اللہ, سب کہو سبحان اللہ. اس کے بعد آپ بھی بولو سبحان اللہ. پھر تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لو, اللہ 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 اللہ. سوئے ہوئے جاگو, اللہ 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 اللہ, ہر دم اللہ اللہ کر, ہر دم اللہ کر,
ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جی تو اس کا ہو کر جی، مر تو اس کا ہو کر مر۔ اللہ 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 اللہ، سینوں کا زور لگا کے اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وعدہ کرو اللہ کی وحدانیت کا پرچم لہراتے رہو گے، توحید کی شمع دلوں کے اندر گھروں کے اندر جلاتے رہو گے، ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہو گے۔ کون کون کرے گا ختم نبوت کی چوکیداری؟ صحابہ کی غلامی کا اعلان کرتے رہو گے، اللہ اکبر کرتے رہو گے، کرتے رہو گے، اہل بیت کے نعرے لگاتے رہو گے، معاویہ معاویہ کا نعرہ لگاتے رہو گے، انشاءاللہ لگاتے رہیں گے، اور پاکستان کی سالمیت کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، حفاظتی دفاع کریں گے، پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں بھی کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ وہی ملک کو دوبارہ اس سٹیج پہ لے کے آئیں گے جس سٹیج کے اوپر اللہ اکبر نظریہ تھا، فکر تھی، سوچ تھا۔ 1947 کے دن، 1947 کے سال شہیدوں کا خون تھا، اور وہ خون انشاءاللہ رنگ لے کے آئے گا اس دھرتی کے اوپر، انشاءاللہ پاکستان آسمان کے چاند کی طرح افق اور چمک کر دکھائے گا، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں تمہارا بول بالا ہوگا، فلسطین کی حفاظت بھی ہم کریں گے، بیت المقدس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، کہو انشاءاللہ، بیت اللہ کی حفاظت بھی ہم کریں گے، روزہ رسول کے چوکیدار بھی ہم بنیں گے۔ بتا دو دشمنان رسول کو کہ 2 گارڈ اللہ اکبر مزار کے اندر ہیں، باقی سارے مسلمان مزار کے باہر ہیں، وہاں بھی دفاع ہو رہا ہے، یہاں قیامت کی صبح تک جامعہ کے اسٹیج کے اوپر ختم نبوت کا دفاع ہوتا رہے گا۔ اب سینوں کا زور لگا کر دونوں ہاتھ اٹھا کے کو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جتنی ہماری سول انتظامیہ ہے، جنہوں نے اجازت دی، سیکیورٹی فراہم کی، موبائلوں کی گاڑیاں لے کے بیٹھے، جتنے لکھنے والے سیکیورٹی ادارے، ہم سب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کا بھی احسان ہے کہ آپ نے اس جامعہ کی پہلی نشست اور پہلی رات کی نشست کو کامیاب بنایا، اللہ نے کامیاب کیا، محنت آپ نے کی، وقت اللہ کے حکم سے آپ نے دیا، ان ادارے والوں کے مشکور ہیں الحمدللہ۔ 3 دن آپ لکھتے رہو، 3 دن آپ سنتے رہو، کانوں کے پردے کھول کھول کے سنتے رہو، کان لگا کے سنتے رہو، وائرلیس کا ٹیلی فون موبائل کا ذریعے سنتے رہو، انشاءاللہ یہاں پاکستان کی مخالفت نہیں ہوگی، پاکستان کی حمایت ہوگی، حق کا پیغام بلند ہوتا رہے گا۔ جس پیغام کی ابتدا میرے عزیزوں 1947 میں ہوئی تھی، اور قائد اعظم علامہ اقبال سے لے کر اللہ علماء حق علماء دیوبند کے فرزندان نے کی تھی، پرچم لہرائے تھے، انشاءاللہ خون تو بہہ جائے گا، اس پرچم کو سرنگون ہونے نہیں دیں گے، اسلام کا پرچم بھی بلند کریں گے، ملک پاکستان کا پرچم بھی بلند کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ۔ اور جامعہ کے اللہ اکبر اسٹیج کے اوپر مسلک حق کے لیے، جب بھی ملک پاکستان کے لیے، ختم نبوت کے دفاع کے لیے، صحابہ کی چوکیداری کے لیے، اس ملک کی عزت کا دفاع کے لیے، دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا سینہ چیرنے کے لیے، جب بھی انشاءاللہ ضرورت پڑی، شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوں گے، اور اعلان کہیں گے ہمارا تیرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، بیت المقدس حرم سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں اور اپنی زبان حال سے کہیں یا اللہ، بولو بولو یا اللہ، میں نے اپنے تمام گناہوں سے، میں نے اپنی تمام خطاؤں سے تیرے دربار میں سچی توبہ کی، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، اس توبہ پر استقامت عطا فرما، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔